وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. بے شمار درود و سلام نبی اقدس حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ کی آل طاہرہ اور آپ کے صحابہ کرام پر، اور قیامت تک آپ کی فرما برداری کرنے والے ہر مسلمان پر اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں. حضرات محترم، اللہ احکم الحاکمین نے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا اور آخرت میں ایسی بہت سی فضیلتوں سے نوازا ہے کہ جو دوسرے کسی پیغمبر اور رسول کو عطا نہیں کی گئی. آج میں اللہ کی توفیق سے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے خصائص کے حوالے سے کچھ گزارشات و معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں. اس حوالے سے کتابیں بھی لکھی گئی ہیں. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کے سلسلے میں بہت کچھ لکھا گیا ہے. میں اختصار کے ساتھ
آپ کے سامنے چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء اور رسول کا سردار بنایا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ فرمایا کہ جب ہم نے تمام نبیوں سے عہد لیا کہ اے میرے رسولو، جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کر دوں، تمہارے سروں پر نبوت اور رسالت کا تاج رکھ دوں، پھر تمہارے پاس وہ رسول آ جائے، آوازیں بھی تھوڑی جی کٹ کرو، کہ جو اس تعلیم کی تصدیق کرنے والا ہو جو تمہارے پاس ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا نبی محمد تمہارے پاس آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تو تم نے میرے نبی پر ایمان لانا ہے اور میرے پیغمبر کی مدد کرنی ہے۔ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے نبیوں، کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو، اس بات کا عہد کرتے ہو؟ قالوا اقررنا، تمام پیغمبران کرام نے کہا کہ الہی ہم اس بات کا وعدہ کرتے ہیں کہ اگر ہمارے سامنے ہماری زندگی میں تیرا آخری رسول آ جائے گا تو ہم اس پر ایمان بھی لائیں گے اور اس پیغمبر کی اتباع بھی کریں گے، اس کی مدد بھی کریں گے۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر گواہ بن جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ اس بات پہ گواہ ہوں۔ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کسی نبی کی شریعت نہیں چل سکتی۔ اس بات سے میں آپ کی توجہ اس جانب مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ جب آمنہ کے لال کے ہوتے ہوئے کسی نبی کی شریعت نہیں چل سکتی تو کیا اس نبی کی حدیث اور بات کے ہوتے ہوئے کسی بڑے یا چھوٹے کی بات چل سکتی ہے؟ نہیں۔ یہ آیت اس بات پہ دلالت کر رہی ہے کہ جب فرمان رسول آ جائے تو سر جھکانا ہوگا، اور اس کے مقابلے میں کوئی بڑے سے بڑا بھی ہو اس کی بات کو رد کیا جائے گا، آمنہ کے لال کی بات کو مانا جائے گا۔ آج بعض لوگوں کا رویہ یہی ہے، ان کے سامنے حدیث مصطفیٰ پیش کی جائے تو کہتا ہے جی ہمارے حضرت صاحب نے تو یوں کہا ہے، ہمارے بڑے نے تو یوں کہا ہے، ہمارے بزرگ تو یوں کرتے ہیں۔ کوئی کچھ بھی کہے، کوئی کچھ بھی کرے، آمنہ کے لال کے فرمان کی موجودگی میں کسی کو کوئی اہمیت نہیں دی جائے گی۔ جب رسولوں کا سکہ نہیں چل سکتا تو کسی امتی کا سکہ کیسے چل سکتا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہو کر آ جائیں ان کے لیے بھی صرف یہی راستہ باقی بچے گا کہ وہ میری اتباع اور پیروی کریں۔ ذرا غور فرمائیے اس حدیث پاک پر۔ ایک فرمان رسول کا مفہوم ہے اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہو کے آ جائیں اور تم مجھے چھوڑ کر ان کی پیروی کرنے لگو لَظَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کرام کا امام بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے آپ کو حتیم میں پایا،
اپنی سیر کا حال جو میں نے بیان کیا اس حوالے سے قریش مجھ سے سوالات کرنے لگے، بیت المقدس کے بارے میں باتیں پوچھنے لگے، اس کی علامات اور نشانیوں کے بارے میں استفسار کرنے لگے۔ ان میں سے کچھ باتیں میرے ذہن میں نہیں تھی۔ آپ یہاں مسجد میں آئے ہیں، جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے آئے ہیں، مسجد کی کھڑکیاں دروازے گننے کے لیے نہیں آئے۔ قریش مکہ اس طرح کے سوال کرنے لگے بیت المقدس کے بارے میں۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو اٹھا کر میرے سامنے رکھ دیا۔ وہ پوچھتے جاتے تھے، میں دیکھ کے بتلاتا جاتا تھا۔ فرمایا میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، ان کا قد درمیانہ تھا۔ میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، ان کی شکل عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی تھی۔ فرمایا میں نے ابراہیم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اگر ان کے حلیے کا اندازہ کرنا ہے تو مجھے دیکھ لو، ان کی شکل مجھ سے ملتی تھی۔ ظاہر ہے میرے نبی کے جد امجد تھے جناب ابراہیم علیہ السلام۔ فرمایا جب نماز کا وقت آیا فَأَمَمْتُهُمْ، میں نے اللہ کے تمام نبیوں کی امامت کی، سارے نبیوں نے میرے پیچھے نماز پڑھی، تو آپ تمام انبیاء کے امام اور سردار ہیں۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام پیغمبران کرام سے محبت رکھتے تھے۔ قریش مکہ اپنا نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جوڑتے اور یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، ان کے طریقے پر ہیں۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام تو توحید کے علم بردار اور مکے کے لوگ شرک اور بت پرستی کے دعوے دار۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا، اور مکے کے مشرکوں تمہارا کوئی تعلق نہیں جناب ابراہیم علیہ السلام سے۔ ابراہیم علیہ السلام کے قریب تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی تھی، اور میرا یہ نبی ابراہیم علیہ السلام کے قریب ہے، اور جو اس نبی پر ایمان لائے ان کا تعلق ہے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ تمہارا کیا واسطہ ہے ابراہیم علیہ السلام سے؟ تم نے تو ان کی توحید کی دعوت کو چھوڑ دیا اور شرک کے راستے پر چل پڑے۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں نا کہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کتنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ہمارے نبی ہیں، دسمبر میں ان کا یوم ولادت مناتے ہیں، پوری دنیا میں کرسمس منائی جاتی ہے، پتہ نہیں کس طرح کی اور کتنی تقریبات منعقد کی جاتی ہیں، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اول الناس بعیسی ابن مریم فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ تعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میرا ہے۔ اتنا پیار اللہ کے نبی سے۔ جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں 10 محرم کو عاشورہ کے دن یہودی روزہ رکھا کرتے تھے۔ پوچھا گیا کیوں روزہ رکھتے ہو؟ کہنے لگے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلائی تھی۔ فرعون اور اس کے حواریوں کو غرق کیا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا اگر واقعتاً اللہ تعالیٰ نے اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے نجات دی تھی، آزادی دلائی تھی، تو تمہارا موسیٰ علیہ السلام سے کیا تعلق ہے؟ تم نے تو ان کی شریعت کا حلیہ بگاڑ دیا ہے، تم نے تو ان کے رستے کو چھوڑ دیا ہے۔ نحن احق بموسیٰ منکم، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تم سے ہمارا زیادہ تعلق ہے، ہم ان کے زیادہ حقدار ہیں۔ اور فرمایا کہ ہم 10 محرم کو روزہ رکھیں گے اور ان کی مخالفت کرتے ہوئے ساتھ ایک اور روزے کو بھی ملائیں گے۔ آپ نے غور کیا کہ ہمارے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام تمام انبیاء کے سردار اور امام ہونے کے باوجود اللہ کے دوسرے نبیوں سے بھی محبت رکھتے تھے، ان سے بھی بڑا پیار کیا کرتے تھے۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کہیں بھی نام لے کر نہیں بلایا۔ ویسے تو قرآن کریم میں آپ کا نام غالباً 4 جگہوں پر آتا ہے۔ آپ کے نام کی ایک پوری سورت قرآن مجید میں موجود ہے، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو نام لے کر پکارا نہیں ہے۔ دیگر بہت سے انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے ان کے نام سے پکارا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو۔ یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح تیرا یہ بیٹا تیرے اہل میں سے نہیں ہے جس کی نجات کے لیے تو دعا کر رہا ہے۔ یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اے ابراہیم لوط علیہ السلام کی قوم کی تباہی کا جو فیصلہ آ چکا ہے بس آپ رہنے دیجئے اس کو، ہم ان کا خاتمہ کر کے رہیں گے۔ یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داود ہم نے تجھے زمین میں اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، اے موسیٰ میں اللہ ہوں سارے جہانوں کا رب۔ یا عیسیٰ انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، اے عیسیٰ کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر میری اور میری ماں کی پرستش کرنا شروع کر دو؟ یا زکریا انا نبشرک بغلام، اے زکریا ہم تجھے ایک بیٹے کی بشارت دیتے ہیں۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کئی انبیاء کرام علیہم السلام کو قرآن کریم کے اندر ان کا نام لے کے بلایا۔ میں نے کتنی آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں، لیکن جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ احکم الحاکمین نے آپ کو نام لے کر نہیں بلایا، آپ کا اس میں گرامی لے کر آپ کو نہیں پکارا، بلکہ یا ایھا النبی کہا، یا ایھا الرسول کہا، یا ایھا المزمل کہا، یا ایھا المدثر کہا۔ جاؤ بسم اللہ کی بے سے لے کر سورۃ الناس کی سین تک اللہ کے پورے قرآن کو پڑھ جاؤ، کہیں بھی اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو نام لے کر نہیں بلایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے امتیوں کو بھی اس سے منع کیا ہے، فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، میرے نبی کی آواز کے سامنے اپنی آوازوں کو بلند نہ کیا کرو، اور جس طرح ایک دوسرے کو اونچی آواز سے نام لے کے پکارتے ہو، آوازیں دیتے ہو، اس طرح میرے نبی کو نہ بلایا کرو۔ کچھ بدو آئے تھے اعرابی، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر آوازیں دینے لگے، یا محمد اخرج الینا، اے محمد گھر سے باہر آئیے صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری بات سنیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، اے نبی جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے آپ کا نام لے لے کے آوازیں دیتے ہیں ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے۔ اللہ نے خود اپنے نبی کو یا محمد کہہ کے قرآن میں کہیں نہیں بلایا، امتیوں کو اللہ کیسے اجازت دے دے وہ نبی کو نام لے کر بلائیں؟ یہ میرے پیارے پیغمبر کی خصوصیت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، اللہ تعالیٰ نے مجھے 6 باتوں میں سارے نبیوں پر فضیلت اور برتری عطا کی۔ پہلی بات فرمایا اعطیت جوامع الکلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے جوامع الکلم دیے ہیں، جامع باتیں دی ہیں، یعنی تھوڑے سے الفاظ میں بہت زیادہ مفہوم ادا کرنے کی صلاحیت دی ہے۔ آپ نے فرمایا تھا انا افصح العرب، میں عرب کا سب سے زیادہ فصیح و بلیغ آدمی، عربی زبان ویسے ہی بڑی وسیع ہے، ویسے ہی بڑی بلیغ ہے، اور میرے نبی عرب کے سب سے زیادہ فصیح و بلیغ انسان۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے
چھوٹے چھوٹے جملے ایسے نکلے ہیں جن کی تشریح اور توضیح کے لیے آج کے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ پوری پوری کتابیں لکھ جاتے ہیں۔ وہ جو کہتے ہیں نا دریا کو کوزے میں بند کرنا، اللہ کی قسم میرے نبی کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا، میرے پیغمبر کی زبان سے نکلنے والا چھوٹا سا فقرہ کئی موٹی ضخیم کتابوں میں جو مفہوم ادا ہو سکتا ہے وہ ادا کرتا ہے۔ آپ کا صرف ایک جملہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ نے فرمایا الدین النصیحہ، صرف 2 الفاظ ہیں کہ دین تو خیر خواہی کا نام ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ہر ایک کی خیر خواہی کرنا ہی اہم دین ہے۔ کسی کا نقصان نہ کرو، کسی کے مال پر، کسی کی جان پر، کسی کی عزت پہ حملہ نہ کرو، کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ، کسی کی غیبت نہ کرو، کسی کی چغلی نہ کرو، کسی پر الزام نہ لگاؤ، کسی کی پگڑی مت اچھالو، کسی سے دجل و فریب نہ کرو، کسی کو دھوکہ نہ دو، کسی کا برا نہ چاہو، ہر ایک کی خیر خواہی کرو۔ اس دائرے کو آپ پھیلاتے چلے جائیں، یقین جانیں اعلیٰ اخلاقی اقدار اور سارے کے سارے انسانی اوصاف میرے نبی کی زبان سے نکلنے والے 2 الفاظ پر مشتمل اس جملے کے اندر آ جاتے ہیں، الدین النصیحہ، کہ دین تو خیر خواہی کا نام ہے۔ دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی کہ احلت لی الغنائم، میرے لیے اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کو حلال کر دیا۔ پہلی امتوں کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا، وہ اسے اپنے ذاتی استعمال میں نہیں لا سکتے تھے۔ پہلے نبیوں کی امتوں کے لیے حکم یہ تھا، دشمن سے جنگ ہوئی ہے، جہاد کیا ہے، جو مال غنیمت حاصل ہوا ہے اسے ایک جگہ رکھ دیا جائے، آسمان سے آگ آ کے اسے لے جاتی تھی، اسے کھا جاتی تھی۔ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ایک نبی نے اپنے امتیوں کے ساتھ دشمنوں سے جنگ کی، مال غنیمت ملا، کچھ مال اس میں سے چرا لیا گیا تھا۔ اللہ کے اس نبی نے تمام قبیلوں کے سرداروں سے کہا کہ سب کے سب آ کے میرے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھے، جس کا ہاتھ میرے ہاتھ سے چمٹ جائے گا اس کے قبیلے کے لوگوں نے مال غنیمت چوری کیا ہوگا۔ تمام قبیلوں کے سرداروں نے ہاتھ رکھا، ایک سردار کا ہاتھ اللہ کے اس نبی کے ہاتھ کے ساتھ چپک گیا۔ نبی نے فرمایا تیرے قبیلے کے لوگوں نے چوری کی ہے۔ پھر اس نبی نے فرمایا سارے قبیلے کے لوگ میرے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھے۔ نتیجتاً 3 آدمی اس قبیلے کے ایسے تھے جن کا ہاتھ اس نبی کے ہاتھ کے ساتھ چمٹ گیا۔ آپ نے فرمایا تم نے چوری کی ہے، وہ مال واپس لے کے آؤ۔ حدیث پاک میں آتا ہے ان لوگوں نے اپنا مال جو غنیمت میں سے چرا لیا تھا وہ لا کے واپس رکھا، اتنا سونا اس کے برابر جو تھا وہ بھی لا کے رکھا۔ پھر آسمان سے آگ آئی اور اس مال غنیمت کو کھا گئی، اس کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا۔ یعنی پہلی امتیں اللہ کی راہ میں لڑتی، جہاد کرتی، مال غنیمت ملتا، اپنے ذاتی استعمال میں نہیں لا سکتی تھی۔ فرمایا احلت لی الغنائم، اللہ رب العزت نے میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے ساتھ مل کر دشمنوں سے کتنی جنگیں لڑی، مال غنیمت ملا، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق آپ نے لوگوں میں تقسیم کر دیا، خود بھی رکھا، مجاہدین کو بھی دیا۔ تیسری بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ساری روئے زمین کو مسجد اور پاک بنا دیا ہے۔ پہلی امتوں کے لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہتے، انہیں اپنی عبادت گاہ میں جانا پڑتا، کسی خاص جگہ پہ جانا پڑتا، لیکن آپ کے لیے اللہ رب العزت نے
یہ قاعدہ بنا دیا کہ اے نبی آپ کی امت روئے زمین پر جہاں چاہے پاک جگہ پر نماز پڑھ سکتی ہے، وضو کے لیے پانی موجود نہ ہو، پاک مٹی سے تیمم کر کے عبادت کر سکتی ہے۔ آپ سفر کی حالت میں قریب کہیں مسجد موجود نہیں ہے، نماز کا وقت ہو چکا ہے، پانی بھی نہیں ہے، آپ مٹی سے تیمم کریں گے اور اسی جگہ پر اللہ رب العزت کی عبادت میں مصروف ہو جائیں گے۔ فرمایا یہ اللہ نے مجھے خصوصی اعزاز عطا فرمایا۔ تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، ارسلت الی الخلق کافہ، اللہ نے مجھے اپنی پوری مخلوق کے لیے اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ پہلے نبی آتے رہے، کوئی کسی گاؤں کی طرف، کوئی کسی بستی کی طرف، کوئی کسی شہر کی طرف، کوئی کسی قبیلے کی طرف، کوئی کسی قوم کی طرف، کوئی کسی ملک کی طرف۔ آپ قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہم نے مدین کی بستی کی طرف شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ الغرض تمام نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے کسی خاص علاقے یا کسی خاص بستی کی طرف اپنا رسول بنا کر بھیجا، لیکن جب میرے نبی کی باری آئی فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے نبی ہم نے آپ کو زمان و مکان کی حدود سے ماورا بنا دیا ہے، آپ کسی بستی کی طرف نہیں، پوری زمین میں ہمارے رسول بن کے آئے ہیں، اور آپ کسی خاص قوم کی طرف نہیں، قیامت تک کی آنے والی پوری انسانیت کے لیے ہم نے آپ کو نبی بنا کے بھیجا ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، فرمایا نبی اعلان کر دو او پوری دنیا کے انسانوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے تم سب کی طرف اپنا پیغمبر بنا کے بھیجا ہے۔ یہ بات ہمارے لیے بھی فخر کی بات ہے نا، ہمارا نبی عالمگیر نبی، ہمارے نبی کی نبوت آفاقی نبوت، قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نا قرب قیامت، وہ میرے نبی کے امتی کی حیثیت سے آئیں گے، نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے۔ میرے پیغمبر کی شریعت کی تبلیغ کریں گے، لوگوں کو اس کی طرف بلائیں گے، اگرچہ آ تو وہ پہلے ہی چکے ہیں نا، میرے نبی سے پہلے دنیا میں آئے، اللہ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، حالانکہ حقیقت کیا وہ پہلے آ چکے، لیکن جب آئیں گے دوبارہ تو پھر میرے نبی کے امتی کی حیثیت سے آئیں گے، نبی کے متبع کی حیثیت سے آئیں گے۔ پانچویں بات اللہ رب العزت نے بیان فرمائی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اللہ نے روب کے ذریعے میری مدد کی ہے۔ روب آپ جانتے ہیں دبدبے کو کہا جاتا ہے، شان و شوکت۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو اتنا روب اور دبدبا دیا تھا، کوئی آپ کے چہرہ مبارک کی طرف نگاہ بھر کے دیکھنے کی تاب نہیں رکھتا تھا، آپ کی آنکھوں سے آنکھیں ملانے کی سکت نہیں رکھتا تھا۔ ایک دفعہ آپ ایک غزوہ سے واپس آ رہے تھے، راستے میں آرام کے لیے لیٹ گئے، صحابہ کرام بھی، دوپہر کا وقت تھا، جس کو جہاں جگہ ملی، کو سایہ ملا، وہاں آرام کرنے لگا۔ اچانک ایک بدو آیا، اس کے ہاتھ میں تلوار تھی، کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھے، تلوار نہیں آپ کے ہاتھ میں، آپ نے بڑے پر یقین اور پر عزم لہجے میں فرمایا اللہ، میرا اللہ مجھے بچائے گا۔ آپ کے ان الفاظ کا اور آپ کی شخصیت کا رعب اس پہ اتنا پڑا کہ وہ تھر تھر کانپنے لگا اور اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ آپ نے اس سے پوچھا اب تم بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ نے اس کو معاف کر دیا۔
ایک شخص آپ کی خدمت اقدس میں آیا، آپ کے پاس بیٹھا، بس چند ساعتیں گزری تھی، تھر تھر کانپنے لگا، یعنی آپ کی شخصیت کا رعب برداشت نہ کر سکا۔ آپ نے فرمایا حبن الیک، او بھائی ذرا سنبھالو اپنے آپ کو، کیوں کانپ رہے ہو؟ لستو بمالکن، میں کوئی بادشاہ ہوں کہ جس کی وجہ سے تم پہ اتنا رعب طاری ہو گیا ہے، تم ڈر رہے ہو، کانپ رہے ہو؟ فرمایا لستو بمالکن، میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں، میں مکے کی اس عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھا ہوا گوشت کھایا کرتی تھی۔ میرے نبی نے عجز و انکسار کا اظہار کیا کہ کیوں ڈرتے ہو؟ عرض کرنے کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رعب سے نوازا تھا۔ دوسری حدیث پاک میں آتا ہے اللہ نے مجھے 5 باتوں پر دوسرے نبیوں پر فضیلت دی، اس میں سے ایک بات جو رعب کے حوالے سے ہے، فرمائی وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، میرے نبی نے فرمایا ابھی میں اپنے دشمن سے 1 مہینے کے فاصلے پر ہوتا ہوں، میرا دشمن مجھ سے ڈرنا شروع کر دیتا ہے۔ 1 مہینے کی مسافت پر میرا دشمن مجھ سے کانپنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بھی خصوصیت دی ہے۔ چھٹی اور آخری خصوصیت اس حدیث پاک میں آپ نے بیان فرمائی، ختم بی النبیون، مجھ پہ اللہ نے نبوت اور رسالت کے دروازے کو بند کر دیا، آخری نبی ہوں میں، کوئی پیغمبر اور رسول اب قیامت تک اس دنیا میں نہیں آ سکتا۔ یہ میرے نبی کی خصوصی فضیلت۔ باقی نبیوں کو نبوت ملی، میرے نبی کو ختم نبوت عطا کی گئی۔ اور عزیزان محترم، آپ نے بڑی پیاری مثال کے ذریعے اس بات کو سمجھایا۔ فرمایا میری اور دوسرے نبیوں کی مثال ایسے ہے جیسے کسی شخص نے ایک محل بنایا، گھر بنایا، فَأَجْمَلَهُ وَأَحْسَنَهُ، بڑا خوبصورت، بڑا عالی شان گھر، لوگ اسے دیکھنے کے لیے آتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاروں طرف سے گھوم پھر کر اس کو دیکھتے ہیں اور اس کی تعریفیں کرتے ہیں۔ ایک اینٹ کی جگہ اس محل کے اندر اس شخص نے چھوڑ دی، لوگ اس کو دیکھتے، تعجب کرتے، اتنا خوبصورت گھر، اتنا خوشنما محل، کاش یہ ایک اینٹ چھوڑی گئی یہ بھی اس کی جگہ پہ لگ جائے تو اس کے حسن کے اندر جو تھوڑی سی کمی ہے وہ پوری ہو جائے۔ میرے نبی نے فرمایا وَتِلْكَ اللَّبِنَةُ، وہ آخری اینٹ میں ہوں، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، اور میں اللہ کا آخری نبی ہوں، یعنی نبوت اور رسالت کے محل کی آخری اینٹ اللہ نے مجھے بنایا۔ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ اللہ فرماتے ہیں لوگو، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ، بلکہ اللہ کے رسول ہے، وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور آخری نبی۔ بظاہر یہ جملہ بڑا عجیب سا ہے، اور یہ جو 2 باتیں بیان کی گئی ان میں کوئی جوڑ نظر نہیں آتا کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے فرمایا بلکہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ کیا تعلق ہے ان دونوں باتوں کے اندر؟ دراصل اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی ہے، کوئی شخص کہہ سکتا تھا کہ اللہ نے کئی ایسے نبی پیدا کیے جن کے بیٹے بھی نبی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے نبی تھے نا جی، خود بھی نبی۔ حضرت داؤد علیہ السلام خود بھی نبی، بیٹا بھی نبی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام خود بھی نبی اور بیٹا بھی نبی۔ کوئی کہہ سکتا تھا او مسلمانوں تمہارا نبی، اس کا کوئی بیٹا نبی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کے سارے بیٹے چھوٹی چھوٹی عمر میں ہی اپنے پاس بلا لیے۔ اللہ کا فیصلہ تھا نا میرا نبی آخری نبی ہوگا، کوئی بیٹا جوان ہی نہیں ہوا۔ مرد کہا جاتا ہے جوان بالغ آدمی کو، شیرخوار بچے کو مرد نہیں کہا جاتا، طفل کہا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا میرے نبی تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، کوئی آپ کا بیٹا جوان نہیں ہوا۔ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا مسلمانوں تمہارے نبی کا بیٹا نبی کیوں نہیں، کئی نبیوں کے تو بیٹے ہی نبی تھے۔ اللہ نے آگے وضاحت فرمائی اور میرا نبی صرف نبی نہیں ہے، نبیوں کا خاتم ہے، آخری رسول ہے۔
پنجابی کا ایک شاعر سادہ سے انداز میں کہہ گیا، ختم نبوت دا سالار آیا، نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا، ہن ہور نبی آ کوئی نہیں سکتا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو بے پناہ خصائص اور خوبیوں سے نوازا۔ پہلے نبیوں کو بھی جو فضیلتیں اللہ نے عطا کی، جو کمالات عطا کیے، وہ سارے کے سارے میرے نبی کی ذات گرامی کے اندر جمع کر دیے۔ آپ آدم کی انابت لے کر آئے، نوح کا جوش تبلیغ لے کر آئے، ابراہیم کا ولولہ توحید لے کر آئے، اسماعیل کی رضا لے کر آئے، لوط کی حکمت لے کر آئے، عیسیٰ کا جلال لے کر آئے، ہارون کا جمال لے کر آئے، زکریا کی عبادت لے کر آئے، یحییٰ کی پاک دامنی لے کر آئے، صالح کی صالحیت لے کر آئے، ہود کی ہدایت لے کر آئے، عیسیٰ کا زہد لے کر آئے۔ سارے نبیوں کے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے اندر وہ ساری صفات جلیلہ اور وہ سارے کمالات عالیہ رکھ دیے تھے جو اپنے پہلے نبیوں کو عطا کیے گئے تھے۔ میرے نبی کی ذات جامع الصفات ذات، جامع کمالات ذات، اور کسی اللہ کے بندے نے آپ کی تعریف کرتے ہوئے اس حوالے سے بڑا پیارا جملہ کہا۔ اس نے کہا، تو حسن خوباں تو جانے جانا، چہرہ تیرا ام الکتاب، بن سکی ہے نہ بن سکے گی مثال تیری، جواب تیرا۔ میرا نبی ہر لحاظ سے بے مثال، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بڑی انوکھی اور منفرد خوبیوں اور خصوصیات سے نوازا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے، پوچھا گیا کہ آپ سونے کے بعد وتر پڑھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، تنام عینی ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا۔ اللہ کے نبی کی نیند ہماری نیند کی طرح نہیں تھی، آپ کا دل بیدار زندہ، آپ کی آنکھیں سوتی، دل نہیں سوتا تھا۔ دنیا کا کوئی فرد بشر اپنے پشت کی طرف سے نہیں دیکھ سکتا، اسے صرف اپنی آنکھوں کے سامنے کی چیز نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو یہ خصوصیت عطا فرمائی کہ نماز کی حالت میں آپ سامنے بھی دیکھتے تھے اور اپنی پشت کے پیچھے بھی دیکھتے تھے۔ آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا، ہل ترون قبلتی ہاہنا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں بس سامنے دیکھتا ہوں نماز میں؟ فرمایا، ما یخفی علی خشوعکم ولا رکوعکم انی لاراکم من وراء ظہری، یہ تم میرے پیچھے نماز میں، میری امامت میں، میری اقتداء میں جو رکوع اور سجدے کرتے ہو، میں اس کی کیفیت بھی دیکھتا ہوں۔ تمہارے رکوع اور سجدے اور ان کا خشوع مجھ سے مخفی نہیں ہے۔ انی لاراکم من وراء ظہری، میں تمہیں اپنے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں صرف اپنے پیغمبر کو یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح عزیزان محترم، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو وہ فضائل اور وہ کمالات دے گا جو کسی اور انسان تو کیا، کسی اور نبی اور رسول کو بھی نہیں دیے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا اول من تنشق الارض عنہ یوم القیامہ، جب لوگ قیامت کے دن اپنی قبروں سے اٹھیں گے، سب سے پہلے زمین میرے لیے شق کی جائے گی، میں سب سے پہلے روز قیامت اٹھوں گا، سب سے پہلے۔ آپ نے فرمایا، وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَمُشَفَّعٍ وَلَا فَخْرًا، قیامت کے دن سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت کو ہی قبول کیا جائے گا۔ فرمایا، اس بات میں فخر نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَن يَجُوزُ مِنَ الرُّسُلِ بِأُمَّتِي، پل صراط سے نبی بھی گزریں گے، اپنی امتوں کو لے کر چلیں گے، سب سے پہلے میں اپنی امت کے ساتھ پل صراط کو عبور کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا اول من یقرأ باب الجنہ،
سب سے پہلے میں جنت کے دروازے پر پہنچ کے دستک دوں گا. جنت کا نگران فرشتہ کہے گا من بالباب، کون ہے دروازے پر؟ فاقول محمد، میں کہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ دروازہ کھولے گا اور ساتھ کیا کہے گا؟ بک امرت اللہ افتح لاحد قبلک. مرحبا اے اللہ کے رسول، خوش آمدید، آپ کے بارے میں ہی مجھے رب نے حکم دیا تھا. کب سے میں انتظار کر رہا تھا اس لمحے کا، میرے رب کا آرڈر تھا جب تک آمنہ کا لال نہ آئے جنت کا دروازہ کسی کے لیے پہلے نہیں کھولنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، اللہ کی حمد کا جھنڈا قیامت کے دن میرے ہاتھ میں ہوگا. ولا فخرا، اور میں اس بات پہ گھمنڈ نہیں کرتا، غرور نہیں کرتا، صرف جھنڈا ہی نہیں ہوگا بلکہ فرمایا وما من نبی یومئذ آدم فمن سواہ الا تحت لوائی. اس دن جھنڈا صرف میرے ہاتھ میں ہوگا، پوری کائنات کے کسی نبی کے ہاتھ میں بھی جھنڈا نہیں ہوگا. آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی بھی آئیں گے سارے کے سارے میرے جھنڈے کے نیچے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخرا، میں روز قیامت ساری انسانیت کا سردار ہوں گا، لیکن یہ میں فخر سے نہیں کہتا، اس پر مجھے کوئی گھمنڈ نہیں ہے، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کے تمام پیغمبران کرام میں سے یہ اعزاز عطا کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میں حدیث آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ ہمارے لیے بھی بڑے اعزاز کی بات ہے، اللہ کا خصوصی کرم ہے ہم پر. آپ اس حدیث کو سنیں گے آپ کا دل اللہ کے تشکر کے جذبات سے لبریز ہو جائے گا. یا اللہ تو نے ہمیں اس نبی کا امتی بنایا. فرمایا رب نے مجھے دو باتوں میں سے ایک بات کو منتخب کرنے کا اختیار دیا. ایک بات یہ، اے میرے نبی تیری آدھی امت بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرتا ہوں، یا یہ کہ تو قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کر لینا. میرے آقا فرماتے ہیں میں نے دوسری بات کو اختیار کیا، یا اللہ آدھی امت بغیر حساب کے جنت میں، یہ میں نہیں قبول کرتا، میں قیامت کے دن تیری بارگاہ میں اپنی امت کی شفاعت ہی کروں گا. بغیر حساب کتاب کے 49 لاکھ لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. آپ اپنی امت کے کبیرہ گناہوں کے مرتکب لوگوں کی بھی شفاعت کریں گے اور اللہ قبول فرمائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری شفاعت میری امت کے ہر اس فرد کو فائدہ پہنچائے گی کہ جس نے اس حالت میں موت پائی ہوگی کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا. وَهِيَ نَائِلَةٌ لِمَن لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا. عزیزان محترم، ہمارے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے دنیا میں بھی سب سے اونچا کیا، روز قیامت بھی اللہ سب سے اونچا رکھیں گے. آپ نے اپنا ایک خواب بتلایا تھا. کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے رسول مجھ جیسے تھے؟ کون دعویٰ کر سکتا ہے؟ آپ ہماری طرح کے انسان تھے آپ آدم کی اولاد میں سے تھے، آپ انسان، اور کوئی دوسرا انسان تو کیا ساری کائنات کے انسان حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک اللہ کے سارے نبیوں سمیت اکٹھے ہو جائے، اکیلے میرے نبی کی عظمت اور شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. آپ نے اپنا خواب بتلایا، اور نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ وحی ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، وہ میرے اور آپ کے خوابوں جیسا عام خواب نہیں ہوتا. فرماتے ہیں 2 فرشتے آئے، انہوں نے ترازو رکھا، ایک پلڑے میں مجھے ڈالا، دوسرے میں ایک آدمی کو ڈالا، میرا پلڑا بھاری رہا. پھر 10 کو ڈالا میرے مقابلے میں، پھر 100 کو ڈالا میرے مقابلے میں، پھر 1000 کو ڈالا میرے مقابلے میں. فرمایا حتیٰ کہ انہوں نے ایک پلڑے میں پوری کائنات کے انسانوں کو رکھا اور دوسرے پلڑے میں مجھے رکھا، میرا پلڑا پھر بھی بھاری تھا. کوئی کہہ سکتا ہے آپ ہمارے جیسے؟ کون دعویٰ کر سکتا ہے؟ ایک عربی کا شاعر بڑے پیارے انداز میں یہ کہتا ہے وَلِكُلِّ نَبِيٍّ فِي الْأَنَامِ فَضِيلَةٌ وَجُمْلَتُهَا مَجْمُوعَةٌ لِمُحَمَّدِ
ما رأیت ولا سمعت بمثلہ فی الناس کلہم بمثل محمدی. وہ کہتا ہے لوگوں، پہلے سارے نبیوں کو اللہ نے مخلوقات میں سے جو فضائل عطا کیے وہ سارے کے سارے اللہ نے آمنہ کے لال کی ذات والا صفات کے اندر رکھ دیے. وہ کہتا ہے میں نے انسانوں میں پوری کائنات میں دیکھا، مجھے اللہ کے رسول جیسا کوئی فرد بشر دکھائی ہی نہیں دیا. اور حضرت حسان بن ثابت کیا کہتے ہیں؟ شاعر رسول، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اے اللہ کے رسول، آپ سے زیادہ خوبصورت میری آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں. پھر خود ہی کہتے ہیں میری آنکھ دیکھے کیسے، آپ سے زیادہ حسین تو کوئی ماں نے جنا ہی نہیں. پھر کہتے ہیں آپ کو تو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا، آپ کو دیکھ کے تو لگتا ہے اللہ نے آپ کو ویسے بنایا جیسا آپ نے خود چاہا. یقین جانے اس سے بڑھ کے میرے نبی کی تعریف کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ خوبصورت الفاظ اور کیا ہو سکتے ہیں؟ اور ایک شخص نے اپنی ترجمانی کی، جذبات کی، کہنے لگا یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. وہ کہتا ہے اے صاحب جمال، اے پوری دنیا کے حسینوں کے حسین اور پوری دنیا کے جمیلوں کے جمیل، آپ کے چہرے کو میں دیکھتا ہوں تو اتنا روشن لگتا ہے چاند کو بھی اگر روشنی ملی ہے تو آپ کے چہرے سے ملی ہے. وہ کہتا ہے کوئی آپ کی حمد و ثنا کا حق کیسے ادا کر سکتا ہے؟ کہتا ہے میں اپنے عجز و انکسار کا اعتراف کرتا ہوں. اے اللہ کے رسول بس اس پہ بات کو ختم کرتا ہوں، اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام اور مرتبہ ہے تو وہ آپ کا ہے. خدا سے تو کم ہے مگر سب سے زیادہ دو عالم سے اعلیٰ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بس بھائیو انہی الفاظ پہ اکتفا کرتا ہوں. اللہ نے ایسا عظیم الشان، عظیم المرتبت، ایسا رفیع الذکر، ایسا بے مثال، ایسا اعلیٰ و عرفہ، ایسا بابرکت نبی اور ایسا چہرہ پر انوار رکھنے والا اور ستودہ صفات پیغمبر ہمیں اللہ نے عطا کیا ہے. آج اس سے محبت کا انداز لوگوں نے اپنا اپنا بنا لیا ہے. اس نبی سے محبت کا سچا سچا اور حقیقی انداز کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. لوگوں اتنی شان والا، اتنی آن والا، اتنی عظمت والا، اتنے مقام والا، اتنا اعلیٰ عرفہ نبی ہم نے تمہیں دنیا میں عطا کیا. اتنی عظمتیں دے کر کس لیے بھیجا؟ ہمارے حکم سے ہمارے نبی کی اطاعت کرو. اگر ہمارے نبی کی بات نہیں مانو گے، جو چاہو کرتے پھرو، تمہاری محبت قبول نہیں کی جائے گی. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. عزیزان محترم، اس اپنے بے مثال پیغمبر سے محبت کیجئے، سب سے بڑھ کر، اپنی جان سے بھی بڑھ کر، کہ یہ محبت عین ایمان ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. لیکن محبت کا طریقہ اپنا نہیں، محبت کا طریقہ بھی وہ جو آمنہ کے لال نے بتلایا ہے. من احب سنتی فقد احبانی. جس نے میرے طریقے سے، میری سنت سے پیار کیا وہ مجھ سے پیار کرتا ہے، اور جو میری اطاعت نہیں کرتا، میری پیروی نہیں کرتا، میری اتباع نہیں کرتا، میری اقتداء نہیں کرتا، میرے پیچھے نہیں چلتا، معاملات زندگی میں مجھ سے رہنمائی نہیں لیتا، میری سیرت اور اسوہ حسنہ کو نہیں اپناتا، زندگی کے چھوٹے بڑے معاملات میں میری بات نہیں مانتا، کلمہ میرا پڑھتا ہے، باتیں اپنی یا کسی اور کی مانتا ہے، اس کی زندگی میں میری نافرمانی اور بغاوت ہے، وہ جو چاہے محبت کے طریقے اختیار کرتا پھر اللہ کے رسول نے فرمایا وہ اس کے منہ پہ مارے جائیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے اس نبی کی محبت، اطاعت اور غلامی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.